ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ صدر صاحب سمری پر دستخط نہیں کیے اور انہوں نے واپس بھیج دی، اور ایک خط لکھ مارا نگران وزیر اعظم کو، اور نگران وزیر اعظم نے بھی جوابی وار کیا، اور انہوں نے بھی خط بتا دیا لکھ کے کہ یہ معمول کا اجلاس نہیں بلکہ غیر معمولی اجلاس ہے، اور آئین کے مطابق 21 دن کے بعد جب الیکشن ہو جائے تو یہ اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ صدر نے وضاحت یہ کی تھی خط میں کہ میں نے انکار تو نہیں کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوان مکمل نہیں ہے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایوان سندھ کا یا پنجاب کا وہ بھی نامکمل، کے پی کے کا وہ بھی نامکمل، اور اسی طرح بلوچستان کا وہ بھی نامکمل، اور قومی اسمبلی کا بھی نامکمل۔ اب دیکھا جائے تو جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس میں پہل جو کی گئی تھی وہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو کہ آپ حکومت بنا لیں، کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی جوائن کر لی۔ اب وہ پی ٹی آئی کا نام تو نہیں آتا، اب تو نام آتا ہے سنی اتحاد کونسل۔ اب یہ نام ایسا ہے سنی اتحاد کونسل کہ اس کا جو اتحاد کا پہلو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں۔ اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مخالفت نہ کریں، مخالفت ضرور کریں، لیکن آپ معمول کی کارروائی میں تو شامل ہوں۔ وہ نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں وہ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں ان کی کوئی سیٹ اپنی نہیں ہے، یہ سب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں اس لیے شرکت کی کہ ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں پاکستانی اقلیتوں کی اور اس کے علاوہ خواتین کی اور دیگر نشستیں جو ہے وہ مل جائیں، لیکن قانون اس سلسلے میں بڑا مختلف ہے، بڑی مختلف آ رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس بحث میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ پھر ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں، آپ نے سبسکرائب کیا، بہت شکریہ۔ اب آپ جب دوبارہ سبسکرائب کرتے ہیں تو وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے، تو وہ نہ کیجیے، اور اگر جنہوں نے نہیں کیا وہ البتہ ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رائے ضرور دیں، پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جی، بات کر رہے تھے کہ حکومت سازی۔ اب حکومت سازی میں شروع میں تو دعوت دی گئی پی ٹی آئی کو، کیونکہ ظاہر ہے ان کی نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، انہوں نے ایک پارٹی کو بھی جوائن کر لیا۔ اب وہ پی ٹی آئی کے نام سے نہیں آتے سامنے، بلکہ وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے سامنے آتے ہیں، تو یقیناً ان کو بنانی چاہیے تھی۔ لیکن اس پہ ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں، شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ اکثریت میں سیٹیں آ گئی ہوں اور پھر آپ حکومت نہ بنائیں؟ کیونکہ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو الحاق کرنا پڑتا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ، لیکن یہاں پہ کٹا نیا کھل گیا، وہ یہ کہ ہماری 170 180 سیٹیں ہیں، ہمیں وہ بھی واپس دلائیں۔ اب وہ کیسے واپس آئیں گی؟ ظاہر ہے ٹریبونلز میں جائے گا معاملہ، وہاں پہ جا کے بات ہوگی، یا کہیں ری کاؤنٹنگ ہونی ہے تو وہاں ہوگی، جو بھی چیز ہے، اگر کوئی ایسے کیسز ہیں، پٹیشنز ہیں تو وہ حل ہوں گی، تب جا کر کے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نگران حکومت کہے ہاں جی دے دو ان کو 80 سیٹیں ان کو اور دے دو، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے، بقول عمر ایوب کے دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، تو دھاندلے کے لیے ثبوت لانے پڑتے ہیں، اور ثبوت لے کر کہاں جانا پڑتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر وہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ دے اس کے اگر آپ کے حق میں آیا تو ٹھیک، اگر آپ کے حق میں نہیں آیا تو آپ پھر ٹریبونلز میں جائیں گے جہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن مجھے شروع میں یوں لگا تھا کہ کوئی بھی پارٹی، چونکہ کسی کو بھی سادہ اکثریت نہیں ملی، مجھے یوں لگا تھا کہ کوئی بھی حکومت نہیں بنائے گا، لیکن نون لیگ نے
دوسرے نمبر پر سیٹیں زیادہ لی تھیں نیشنل اسمبلی کی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں ان کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لی جائے. بالکل ٹھیک. ایم کیو ایم نے اپنے کچھ پہلے تو کہا کہ ہم حکومت سازی میں پورا تعاون کریں گے، ہم کوئی بارگین نہیں کریں گے. لیکن ایم کیو ایم نے بارگین کرنا شروع کر دیا. ایم کیو ایم نے بارگین کیا کہ ہمیں گورنر سندھ چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ مخصوص وزارتیں جو اس میں پورٹس اینڈ شپنگ اور آئی ٹی اور ایک آدھ اور وزارت. تو اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی سپورٹ دے کر یہ حکومت بنانا چاہ رہی ہے اور حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں آئینی عہدے چاہیے. ہمیں آئینی عہدے کون سے چاہیے؟ ہمیں 4 گورنر چاہیے، ہمیں صدر چاہیے، ہمیں اپنا اسپیکر قومی اسمبلی چاہیے، اور ہمیں چیئرمین سینٹ چاہیے، اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ظاہر ہے ایم کیو ایم سے زیادہ سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور پھر جب ان کو مخصوص نشستیں مل گئیں تو اس میں یہ 169 169 جو ہے نا تعداد چاہیے ہوتی ہے کسی بھی حکومت کو بنانے کے لیے، تو وہ 169 سیٹیں تو ہو گئی ہیں. اب ایم کیو ایم تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ پتہ چل گیا کہ گورنر ان کو نہیں ملے گا، اور گورنر چونکہ نہیں ملے گا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے فائنل بات حلف لینے کے بعد آپ سے بات کریں گے. جب ہمارا حلف ہو جائے گا تو پھر ہم بات کریں گے، لیکن یہ کام نئے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب سے پہلے ہوگا. یعنی کہ اسپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، یعنی کہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ان 3 چیزوں سے پہلے ہم آپ سے معاہدہ کریں گے. اس کے لیے میرا خیال میں حکومت چونکہ اب مخصوص سیٹیں بھی لے چکی ہے اور حکومت اس پوزیشن میں آ چکی ہے، حکومت سے مراد جو بننے والی مجوزہ حکومت، اس سلسلے میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی اپنی مخصوص نشستوں کے ساتھ 169 کے قریب ان کے اراکین ہو چکے ہیں. اور اگر ایم کیو ایم ایسا کوئی پھڈا ڈال رہی ہے یا ڈٹ گئی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ڈٹ گئی ہے، تو پھر اس صورت میں ایم کیو ایم کے بغیر حکومت بنے گی. لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے نہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل سکتی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتی ہے، نہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل سکتی ہے. لیکن دوسرے گروپوں سے وہ نہیں، اس لیے وہ بالکل تنہا رہ جائے گی. تو اس سلسلے میں ایم کیو ایم کو بھی میرا خیال میں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ انہیں جو مل رہا ہے اس پہ صابر شاکر ہو جائے اور ملک کو معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے نکالنے میں مدد دیں. اور دیکھا جائے تو اس میں تو سب سے پہلے تو آصف علی زرداری صاحب نے دعوت دی تھی کہ پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوڑا جواب ملا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی سے، نہ مسلم لیگ نون سے، اور نہ ہی ہم ایم کیو ایم کو ساتھ کوئی بات کریں گے. تو سیاست میں بات چیت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دروازے بالکل بند کر لیں، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ بلاول بھٹو نے بھی کئی بار کہی ہے. اب چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ حکومت سازی جو ہے بالکل نزدیک آن پہنچی ہے. صدر کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کے سمری واپس بھیجنے کے باوجود 29 فروری کو، کیونکہ یہ لیپ ایئر ہے تو لیپ ایئر میں فروری کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، تو 29 فروری کو یہ باقاعدہ طور پر یہاں پہ قومی اسمبلی میں جو نومنتخب ارکان ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. نگران حکومت اور مجوزہ حکومت نے دونوں نے مل کر یہ طے کیا ہے.
اس میں صدارتی انتخاب بھی ہے، اسپیکر کا بھی ہے، ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہے، اور قائد ایوان کا بھی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب تک کی سامنے ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایم کیو ایم شاید ریلکٹنٹ ہو گئی ہے، اس کو اب اعتماد نہیں رہا کہ اس کو کچھ ملے گا، کیونکہ جو وزارتیں وہ من پسند مانگ رہے ہیں شاید وہ ان کو نہ ملے، اور اسی طرح ان کو گورنر بھی نہ ملے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کے بعد اگر کوئی دوسری پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں سے بالا تر ہو کر صرف آئینی عہدوں تک محدود ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، یہ وہ واضح کر چکے ہیں۔ آپ بتائیے گا آپ کو میرا یہ تجزیہ کیسا لگا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔